ڈاؤٹس ہے میرے اسلام کو لے کر، آپ نے بتانے ہیں اور میں نے اسلام چھوڑ دیا. اچھا یار آپ کو یہ پتا ہے محمد صاحب نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی؟ نہیں، میں نے حدیثیں اتنی پڑھی ہیں. سر حدیث نہیں قرآن کے اندر ہے. شاید اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی رہے گی. کس طرح کی ہے؟ اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس معاملے میں اختیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے صحیح گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے. اور اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس نے اللہ پر انعام کیا اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا، جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، آپ اس سے ڈرے. بس جب زید نے، جو کہ زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا، جو محمد کا منہ بولا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جب زید نے اس سے اپنا تعلق قطع کر لیا. سر آپ کتابوں کو چھوڑیں اس وقت، یہ دیکھ لیں پھر کتابوں کو دیکھ لیجئے گا. جب زید سے اس سے تعلق منقطع کر دیا تو آپ کی زوجیت میں دے دیا گیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. تو میرے پیارے بھائی، محمد صاحب نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی. سر امیجن کریں ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کا بیٹا بھی ہوتا کوئی. اب محمد صاحب نے ان کے بیٹے کی بیوی سے جب شادی کر لی تو محمد صاحب کا جو پوتا ہے وہ محمد صاحب کا کیا بن گیا؟ بیٹا. اور محمد صاحب کی جو وہ بہو ان کی بیوی بن گئی. اور محمد صاحب کا جو بیٹا زید ہے جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ اب اپنی ماں کو جس کو وہ ننگا دیکھ چکا ہے اور اس کے ساتھ سیکس پرفارم کر چکا ہے کیونکہ اس کی بیوی تھی نا یار، وہ اب اس کو ماں جب بھی دیکھے گا اس کی آنکھوں میں یاد نہیں آئے گا کہ میں اس کو ننگا دیکھ چکا ہوں اور ملٹیپل ٹائم دیکھ چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہوں. سر یہ تمام مومنوں کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب اگر آپ کبھی اڈاپشن کریں، کسی بچے کو گود لیں، تو آپ اس کی بیوی کو طلاق کے بعد شادی کر سکتے ہیں یہ کیونکہ وہ قرآن آپ کا میں ہے. بیٹا ہی نہیں ہے. قرآن ہے سر، یہ حدیث نہیں ہے. قرآن ہے، حدیث کو ایک چھوڑیں. کی بیوی سے جب بیٹے کا طلاق ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں. سر قرآن ہے، منہ بولے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک بیٹا اڈاپٹ کیا ہے اپنا یتیم خانے سے، اورفن ہاؤس سے، آپ نے ایک بیٹا اڈاپٹ کر لیا، بچہ اڈاپٹ کر لیا، چھوٹا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب اس نے ایک شادی کر لی. اب آپ ابھی تو اس کی تفسیروں میں بڑا گندا گندا لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب اس کے گھر گئے، زید گھر پہ نہیں تھا. میں تفسیر پہ جا ہی نہیں رہا، لیکن تفسیر اگر دیکھو وہ اور بھی گندی ہے. محمد صاحب اس کے گھر گئے، دیکھا بیوی کو کچھ تو دیکھا تو محمد صاحب کا دل آ گیا. محمد صاحب نے کہا او اللہ جو دلوں کے حالات کو بدل دیتا ہے. اتنا اونچی کہا کہ زید کی بیوی نے سن لیا. جب زید آیا تو زید کی بیوی نے زید کو کہا مجھے طلاق دے دو، تمہارے نبی محمد نے یہ بات کی ہے. اس کا دل آ گیا میرے پہ. تو زید نے کہا میں نے تمہیں طلاق دی. جو زید نے طلاق دے دی، اب محمد صاحب کے پاس زید آیا، زید نے کہا جی میری بیوی سے شادی کر لیں. محمد صاحب نے کہا نا 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 میں نہیں کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی. اب یہ قرآن کی آیت اس چیز کا خلاصہ دے رہی ہے. کیا خلاصہ دے رہی ہے یہ دیکھیں کہ اس شخص سے جس پہ آپ نے بھی انعام کیا، اللہ نے بھی انعام کیا، آپ نے اسے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور آپ نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے. محمد صاحب آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ آپ کا دل آ گیا تھا اس لڑکی پہ، آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اللہ ظاہر کر رہا ہے. آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں محمد صاحب، کیوں ڈر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. محمد صاحب آپ اس سے اللہ سے ڈریں صرف. بس جب زید نے اپنا تعلق منقطع کر دیا اس عورت کے ساتھ تو آپ اسے اپنی زوجیت میں لے لیں، اس سے نکاح کر لیں تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کی کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنا تعلق کاٹ لیں ان سے. سر تفسیر میں نے آپ کو بتا دی، قرآن کی آیت اس تفسیر کو مکمل طور پہ خلاصے کے طور پہ دے رہی ہے. سر کیا ایز اے مومن آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ 5 سال کا بچہ گود لیں یتیم خانے سے، پھر اس کی شادی کریں، جب اس کی شادی ہو جائے اس کی طلاق کروائیں یا طلاق کر لیں، یا آپ اپنے بیٹے کو کہیں، منہ بولے بیٹے کو، اس کی بیوی کو کہیں کہ جی تمہاری بیوی پہ دل آ گیا لیکن تم اپنی بیوی رکھو اپنے پاس، لیکن وہ پھر بھی نہ رکھے اور وہ طلاق دے دے اور آپ اسے شادی کر لیں. کیا آپ کبھی سوچ بھی یہ سکتے ہیں؟ بالکل. سر محمد صاحب نے کیا. قرآن گواہی دے رہا ہے، میں نہیں، حدیث نہیں. حدیث کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتے. وہ وقت اور آج کا وقت اسلام میں ایڈاپشن ممنوع ہو گئی اس آیت کی وجہ سے. جی اب آپ جب بھی اڈاپٹ کریں گے اپنا نام نہیں دیں گے. اوکے آپ نے نام نہیں دیا اپنا، تاکہ ٹھیک ہے بتا نام نہیں دیا. سکیں جب وہ طلاق کرتے اپنی بیوی کو، اسے نام نہیں دیتے تاکہ نکاح کر سکیں جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. کیونکہ اس آیت کی وجہ سے آپ کو ہو گئی نا کہ اڈاپشن حرام ہو گئی اس آیت کے بعد. تو اب آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے تاکہ وہ زید بن محمد نہیں بنے گا، کیونکہ پہلے تو زید بن محمد کہا جاتا تھا اس کو، زید محمد کا بیٹا. اب اگر آپ اپنا نام نہیں دیں گے تو آپ کا بیٹا کبھی نہیں بنے گا. ایڈاپشن ختم کر دی گئی کیونکہ اور اس اس آیت کی والی وجہ چیز سے. کی تفصیل کہاں پر ہے؟ سر تبری پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، کوئی سی پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کیا پڑھنا ہے؟ القرطبی کھول دیتا ہوں آپ کے لیے 33-37 کی، یہ لے پکڑے سر. کیا کہتی ہے جی قرطبی؟ یہ دیکھیں امام ترمذی نے روایت کی ہے. کس سے روایت کی ہے؟ یہ تو بھی وہی ہے. معروفاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے شادی کی تو لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے. دیبری یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرطبی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ما کانا محمد آباہم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. اسے زید بن محمد کہا جاتا تھا. میں نہیں کہہ رہا زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا. ٹھیک ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. آپ ہی کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے میں کہتی ہوں اتنی مقدار کو امام مسلم نے اپنی صحیح روایت میں لکھا ہے، ترمذی نے بھی لکھا ہے، صحیح قرار دیا ہے، بخاری شریف نے بھی لکھا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. حضرت عمر ابن مسعود، حضرت عائشہ، حسن بصرہ اس آیت کو پڑھ کے کر شدید کوئی آیت رسول پہ نازل نہیں ہوئی. حضرت حسن بصرہ سکرہ حضرت زید نے شام کی اور اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی کیونکہ یہ آیت آپ پر بہت شدید تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید نے شام کی اور اپنے بستر پہ لیٹے. حضرت زینب نے کہا زید نے مجھ پر استطاعت نہ رکھی تھی، اس سے نہیں بچتی تھی، مگر اللہ نے مجھے سے روک دیا اور مجھے قدرت نہیں رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا زید بن حارثہ حضرت زینب کے قریب ہونا چاہتے تو انہیں اس وجہ سے وغیرہ وغیرہ. یار کدھر گیا وہ پوری کہانی کدھر ہے؟ ہاں حضرت زینب اپنی زبان سے مجھے دی دیتی کہتی ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں. حضور نے اسے ارشاد اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو. حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی تو یہ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے حضرت زینب بن سے جہاں نبی کریم کو اچھی لگی جبکہ وہ زید کے عقد میں تھی. حضور اس کے حریص تھے کہ حضرت زید نے اسے طلاق دے دی اور حضور خود اس سے شادی کریں. پھر جب حضرت زید نے نبی کریم کو اس کی امر کی خبر دی تو وہ ان سے جدائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی زبان کی سختی اور نافرمانی اور زبانی اذیت اور شرف میں بڑھ کے کوئی شکایت کرتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو جبکہ آپ اس کے حریص تھے، آپ اس کو چاہتے تھے. حضرت زید سے طلاق دے دیں یہی وہ عمر تھا جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، مگر جو امر بالمعروف واجب تھا اس کو لازم پکڑا. مقاتل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی. حضرت زینب اس کے پاس کچھ عرصے تک رہیں. پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے پاس آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھی اور قریش کی کامل ترین عورت تھی. تو حضور ان کی محبت کرنے لگے اور ان سے کہا سبحان اللہ مقلب القلوب، او اللہ جو دلوں کو بدل دیتا ہے، مقرب القلوب، میں اللہ کی پاکی کی بیان کرتا ہوں اے دلوں کو پھیرنے والے. حضرت زینب نے تسبیح کو سن لیا اور اس کا ذکر حضرت زید سے کیا. حضرت زید اسے سمجھ گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے زینب کو طلاق دینے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں اس قبر اور مجھ پہ برائی کا احسان ہے کہ یار محمد آپ نے مجھے ہمیشہ بچپن سے پالا ہے اور آپ نے مجھے بہت پیار کیا ہے، میں آپ کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے تو نبی نے کہا اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، لیکن اللہ کا قول آ گیا اور لو جی پکڑ لو. سر کیا کریں گے سر؟ میں سر کون سی تفسیر کھول دوں اس معاملے میں؟ سر کون سی تفسیر کھولوں؟ یہ جو آپ کہتے ہو یہ لو پکڑ لو، پکڑنا کیا ہے؟ کیا مطلب پکڑ لو مین یعنی دے رہا ہوں نا، آپ کو دکھا رہا ہوں نا، آپ نے تفسیر مانگی تھی آپ کو دے دی. اچھا قرآن کو لے کر ایک آخری سوال، یہ میں پہلے پوچھ رہا تھا پر پھر آپ کیا سمجھ رہے تھے سنوال بھائی؟ پکڑ لو تو میں تو آیا ہی سمجھنے میں، مجھے کیا پتا. یار پکڑ لو کا مطلب ہے یعنی لے لو، یعنی کہ ہے ٹھیک ہے غلط چیز نہیں پکڑا رہا بھائی، نعوذ باللہ سر، غلط نہیں سمجھنے کا. اچھا شاید جان میں آتا ہے یہ کہ شروع میں ایشور تھا، ایشور شبد کے ساتھ تھا یا شبد ایشور کے ساتھ تھا. سر یہ کلام جو ہے نا یہ میں بعد میں کروں گا آپ کے ساتھ، پہلے تو اسلام پہ آئے نا، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ یہاں پر جو ورڈ آتا ہے وہ ایکچوئل میں بائبل کی ٹرانسلیشن ہوئی یا پھر بائبل کو چینج کیا گیا اور بدلتے بدلتے اس میں سے وہ ساری چیزیں نکال دی جو اس کو محمد کے ساتھ جوڑ سکتی تھی. اچھا تو انہیں کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب والا حضرت عزت مآب جون کی جو بک ہے یہ فرسٹ سینچری کے اینڈ سے یا سیکنڈ سینچری کے سٹارٹ سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، تقریباً آپ کے پاس 40,000 اسکرپچرز موجود ہیں. انہوں نے آپ کو کوئی ریفرنس دیا کہ یار فلانے اسکرپچر میں یہ چیز کسی دوسرے طریقے سے لکھی ہوئی ہے؟ کوئی ایک ریفرنس، کوئی ایک ارلی کوڈکس. ٹھیک ہے دیکھیں قرآن کے آپ کے پاس قرآن کا 300 سال آفٹر محمد کچھ کوڈیکس ملتا ہے، بیبلیکل کوڈیسز اور پیرچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی یہ جو ہے چیزیں یہ آپ کو ملتی ہیں فرسٹ سینچری کے اینڈ سے. ٹھیک ہے سیکنڈ سینچری تھرڈ سینچری آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام ہی خدا تھا اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. ٹھیک ہے ان دا بگننگ دیر واز اے ورڈ، the word was with God and the word was God. ٹھیک ہے اور وہ کلام مجسم ہوا. ٹھیک ہے آیت نمبر 14 میں آتا ہے کلام مجسم ہوا. ٹھیک ہے اور مجسم ہوا اور وہ اس نے جسمانی شکل لی. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے اب میرے بھائی بات یہ ہے کہ ذاکر نائک اس کو جتنا مرضی گھما پھرا لیں، ایونچولی وہ کتنا کو گھما لیں گے، انہیں کوئی ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا پڑے گا نا. سر آپ مجھ سے ہر چیز کا ایویڈنس مانگتے ہیں، میں دے رہا ہوں، اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. آپ نے کبھی ذاکر صاحب کو کہا کہ جناب حضرت والا آپ کون سے
ग्रीक स्क्रिप्चर को एविडेंस बना के ये बात कर रहे हैं, कुछ दे तो दे। नहीं, आपने नहीं कहा होगा, किसी और ने भी नहीं कहा होगा, क्योंकि जाकिर नाइक साहब स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, सामने से जो सवाल करता है माइक पे, उस सवाल का जवाब अपनी मर्जी से देके आगे से रेफ्यूटेशन नहीं लेनी। अब इससे और ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको समझने के लिए? बताओ फिर आप। सर बताओ क्या यार, जैसे हमने इस मजहब से बाहर निकल के इसको टाटा बाय बाय कर दिया और आज सुकून की जिंदगी। वो नहीं जी, वो नहीं बताना। क्या बताना है फिर? क्या देखना है आपको हमारा? आपका क्या देखना है? मतलब हमसे क्या क्या चाहते हो? बताओ बोल रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो कि देखना क्या है। बताओ फिर। अरे वही तो कह रहे जनाब, क्या बताना है? पूछो तो सही। हाँ जी जी सर। तो दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ा जाता है, निकलने के लिए कुछ पढ़ना है या बोल दूं कि निकल गया और हो गया? सर आपने बोलना है कि जी मैंने मोहम्मद जी को नबी और उस मोहम्मद जी के अल्लाह को खुदा मानना छोड़ दिया, आज के बाद बात खत्म, कुछ नहीं पढ़ना आपने। मैंने मोहम्मद को नबी और अल्लाह को खुदा मानना छोड़ दिया। बेशक सर, मुबारक हो आपको सर, मुबारक हो सर, वेलकम टू काफिरून। सर सारे लोग जो सुपर चैट में लगे हुए हैं, लाइव चैट में लगे हुए हैं, प्लीज एक फूल दे दे भाई को इस जगह से बाहर निकलने के लिए। सर तालियां हो जाए। जबरदस्त। सर देखें, आपको लाइव चैट में सारे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सारे के सारे दे रहे हैं। देखें दिल भी आ गए आपको सब कुछ आ गया। अच्छा दोस्तों, आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे चैनल की जो है जितनी जल्दी हो सके रीच बढ़ रहे हैं।